الدین الخالص۔ آج ہم اور آپ کے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے۔ اس علاقے میں ایک عرصے سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ رہروان کتاب و سنت کی ایک مسجد یہاں پر ہو۔ کبھی کبھی جمعیت کے ذمہ داروں سے ہم جب باتیں ہوتی ہیں تو ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان کے یہاں اللہ کی راہ میں زمین جائیداد کو وقف کرنے کا ایک مزاج تھا۔ ہماری عیدگاہ الحمدللہ بنارس کی ایک شان ہے، ہماری یہ جو جامعۃ اہل حدیث شمالی کی جو عیدگاہ شکر تالاب کی عیدگاہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بزرگ حضرات ہیں جو اس عیدگاہ کی تاریخ سے واقف ہیں، اور اس عیدگاہ کی زمینوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جماعت کے پچھلی صف کے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا ٹائم دیا ہے، وہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ آج اس طریقے کی مثالیں نہیں ملتی۔ بڑھیا دائی کی مسجد ہے، اس کی زمین کے بارے میں یہ تاریخ موجود ہے کہ کسی اللہ کی بندی نے وہاں کی اس مسجد کی زمین کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا تھا۔ آج سکوں کی کھنک نے ہمارے مزاج کو بدل دیا ہے میرے بھائی۔ آج مادیت اور دولت ہمارے ذہنوں پر اس قدر حاوی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ایک جماعتی نقطہ نظر سے یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس مسجد کی زمین اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حاجی ابوالکلام صاحب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے اس زمین کو وقف کیا، اور پھر ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی اس وصیت کو عملی جامہ پہنایا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ شاندار اللہ کا گھر موجود ہے، اور انشاءاللہ یہاں نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو وقف کرنے والے اور ان کے تمام جو ان کی اولاد ہے سب کے اللہ تعالیٰ مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کی صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اس مسجد کو ہمیں آباد کرنے والا بناتے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں لوگ کبھی کبھی طنز کرتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی رہے گی لیکن مسجد بڑی شاندار رہے گی۔ کبھی پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیں، جھگیاں ہیں مسلمانوں کی لیکن مسجد بہت شاندار ہے۔ تو غیر مسلم کبھی کبھی ٹانٹ بھی کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کو دیکھو، ان کے اپنے گھر ڈھنگ کے نہیں، ان کی مسجدیں بڑی شاندار ہیں۔ یہ مزاج کیوں ہے مسلمان کے اندر؟ ایک عام مسلمان بھی مسجد کا احترام کرتا ہے۔ ایک شرابی ہے، پورے محلے میں شراب پی کے گھومے گا، مسجد کا گیٹ آ جائے گا تو شرما کے کنارے سے نکل جائے گا۔ یہ احترام، یہ ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ کہیں نہ کہیں دل میں جب ایمان کی رمق ہوگی مسجد کا احترام موجود رہے گا۔ انسان جب مسجد کی تعمیر کا معاملہ آتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ بھی، دیہاتوں میں آج بھی کہیں کہیں چندہ ہوتا ہے تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے دے دیتی ہیں۔ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں میری حصے داری ہو جائے، میری شرکت ہو جائے۔ مسجد کا احترام، مسجد کو کیسے آباد کیا جائے، آپ نے امیر محترم کا پورا خطاب سنا۔ میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے مسجد کے تعلق سے پڑھوں گا، پھر میں اپنے دوسرے موضوع پر بات کروں گا۔ ایک آیت تو سورہ نور کی ہے جو آپ نے ابھی پچھلے خطاب میں بھی سماعت کی۔ اس آیت میں ایک خاص چیز کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسی بنارس کے بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، اس دنیا میں اب نہیں ہیں، بہت بڑے بزنس مین تھے، ہندوستان بھر میں ان کا کاروبار تھا، مگر ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اذان ہوتی تھی تو کتنا بھی قیمتی کسٹمر ہو وہ یہ کہہ دیتے صاحب میری نماز کا ٹائم ہے، اور وہ مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ اذان کی آواز سن کر کے آستین اوپر ہو جاتی تھی، وضو بنانے بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑی دولت دی تھی ایسے لوگوں کو۔ کیا وہ بزنس نہیں کرتے تھے؟ وہ کیا کاروبار نہیں کرتے تھے؟ ہم صاحب اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، اتنے بڑے کاروباری ہو گئے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے پڑوس سے آتی ہے، مسجد سے متصل گھر ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے، اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں؟ کیا جواب دیں گے اللہ کیا کہ ہم کاروبار میں بہت بزی تھے، ہمارا بزنس بہت بڑا تھا، ہماری گدیوں پہ کام بہت تھا، ہم خالی نہیں تھے نماز کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے قرآن کریم کی آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ نے فرمایا یہ مسجدیں تو ہمارا وہ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجدوں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ بہت زیادہ ہو، بلند کرنے کا مطلب یہ ہے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو مسجد کے شایان نشان نہ ہو، جو مسجد کو سوٹ نہ کرتا ہو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں کہا؟ کچا پیاز اور کچا لہسن تو ہماری خوراک میں شامل ہے نا۔ مسجد میں آپ آئیں تو بدبو نہیں آنی چاہیے۔ مسجد میں آپ آئیں، جمعہ کا دن ہے، کسی ایک انسان کو فلان کر کے آپ آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ کیوں یہ آداب بتائے گئے؟ مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے مسجد، اس لیے مسجد کو بلند رکھا جائے، مسجد کا معیار، مسجد کا اسٹینڈرڈ عام جگہوں کے مقابلے میں بلند ہو۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے اللہ کی، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، مسجدوں کے اندر صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کون لوگ؟ رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کا کاروبار، جن کا بزنس، جن کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی میں بزنس کے اندر ایسی چیز ہے کہ بزنس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑ سکتا ہے، بزنس کے اندر ایسی کشش ہے کہ بزنس آپ کی اور اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقیقی بندے وہ ہیں، مرد مومن وہ ہے، اور اللہ نے یہاں رجال کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حقیقت میں مرد انسان وہ ہے۔ مردانگی کے ہمارے اپنے معیار ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے مرد وہ ہے کہ نماز اس کا کاروبار اور اس کا بزنس اس کو نماز سے غافل نہ کرے، اس کو زکوٰۃ سے اس کا کاروبار غافل نہ کرے، کروڑوں کا کاروبار ہو، اربوں کا کاروبار ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو پابندی سے نماز پڑھے۔ اور اگلا جملہ غور کیجیے، نماز کی پابندی آج کیوں نہیں ہے سماج میں؟ ابھی ہمارے امیر محترم نے کہا کہ پروگرام ہوتا ہے، لوگ رات میں تقریر سنتے ہیں، صبح فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ اس کا تعلق تقریر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ جب تک ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ پکڑے گا نماز کے اوپر، حساب دینا پڑے گا نماز کا، تب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے۔ تقریر رات بھر کروا لیجیے آپ، نماز کی پابندی کا تعلق یہاں سے ہے۔ جب تک اس دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کریں گے کہ یہ بھی ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا ایک کام ہے، ہماری زندگی کے شیڈیول میں نماز شامل ہونی چاہیے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، مولانا مختار احمد ندوی نے یہ نقطہ بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے زندگی کے معمولات کو نماز سے جوڑ دو۔ جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ جانا ہے تو ایک معمول بنا لو، ظہر پڑھ کے جانا ہے۔ مارکیٹ میں کہیں کوئی خاص جگہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ مزاج بنا لو، عصر پڑھ کے وہاں بیٹھنا ہے۔ صبح بچوں کو مائیں اٹھاتی ہیں، اسکول کی ٹائمنگ کے حساب سے مائیں اٹھتی ہیں، یہ معمول بنا لے فجر کے بعد اٹھانا ہے، فجر کے بعد اٹھنا ہے، فجر کے ٹائم اٹھنا ہے۔ آپ جو معمول گھر میں بنائیں گے آپ کے بچوں کا بھی انشاءاللہ وہی معمول بن جائے گا۔ تو مولانا مختار احمد ندوی نے لکھا تھا کسی زمانے کہ نماز کی پابندی گھر میں پیدا کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ گھر کے معمولات کو نماز سے جوڑ دیا جائے۔ رات کا کھانا کھانا ہے، معمول بنا لو، عشاء کے بعد کھائیں گے۔ نماز سے جوڑنے سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقیقی بندے وہ ہیں جو نماز، ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، نہ آنکھ اپنی جگہ رہے گی نہ دل اپنی جگہ رہے گا، آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہیں گی، کلیجے اچھل کے حلق میں آ جائیں گے، وہ دہشت کا عجیب عالم ہوگا، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، کسٹمر ہمارا گدی پہ آیا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، گدی بند کر دیتے ہیں، کسٹمر واپس بھی جا سکتا ہے، یا ایک
कारोबारी नुक्ता नजर और कारोबारी कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेशन कर सकता है कि साहब हमारा 15 मिनट 20 मिनट नमाज पढ़ने में जाएगा, उतने टाइम हमारे काम का नुकसान हो सकता है। इस सवाल का जवाब भी अल्लाह ने कुरान में दिया है। यह तो सूरह नूर की आयत है। ये जो सवाल हमारे जहन में पैदा हुआ कि हम नमाज पढ़ेंगे तिजारत छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, तो हमारी तिजारत पर फर्क पड़ेगा। अल्लाह ने जवाब दिया सूरह फातिर के अंदर, इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। हाय हाय, अल्लाह का कलाम है। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और हमने जो रोजी दी है चुपके चुपके और अलल ऐलान खर्च करते हैं, अल्लाह कह रहा है वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने वाला ऐसा बिजनेस कर रहा है, कुरान पढ़ने वाला ऐसा कारोबार कर रहा है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। यह अल्लाह की गारंटी है। यरजून तिजारतन लन तबूर। तो मेरे भाइयों, मस्जिद तो बन गई, बहुत सारे इलाकों में मस्जिदें बन गई। बाद में मालूम हुआ कि साहब फजर में कभी कभी ताला भी नहीं खुलता है। इसी बनारस की बात कर रहा हूं, हमारे अमीर साहब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बाज़ इलाकों की मस्जिदों का। हालत यह है कि जुमा के दिन 2-3 सफ हो जाए तो हो जाए, फजर की नमाज में कभी कभी ऐसी नौबत आती ताला नहीं खुलता है। बाज़ औकात उस इलाके में मेरा जाना हुआ तो समझ में नहीं आया कि अजान कब हुई, नमाज कब हुई। ये हमारी मस्जिदों का हाल है मेरे भाई। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको मस्जिद का पड़ोस मिला है। साहबे किराम तमन्ना करते थे मेरा घर मस्जिद के पड़ोस में हो जाए, मुझे मस्जिद के बाजू में मेरा मकान मिल जाए। मेरे भाइयों, मस्जिद का पड़ोस मिलना ये खुश नसीबी की बात है। कभी कभी हमारे पास ऐसे भाइयों के भी फोन आते हैं, मौलाना हमारे घर से मस्जिद बहुत दूर है, 5-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, हम 5 टाइम की नमाज मस्जिद में जाके नहीं पढ़ सकते, हमारा इलाका शिर्क व बिदअत का गढ़ है, हम यहाँ कहाँ नमाज पढ़ें। ऐसे मसाइल उनको आते हैं। अगर अल्लाह ताला ने 2-3 किलोमीटर की रेंज में आपको ऐसी मस्जिद अता फरमाई है जहां आप सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह का बहुत करम है आपके ऊपर, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों आपके लिए। इस नेमत की कद्र करो मेरे भाई, इस नेमत की कद्र करो। कितने लोग हैं जो इस नेमत से महरूम है, और इस नेमत से महरूम होने का नतीजा ये निकलता है जब एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन आती है और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने वालों को नहीं पाती है, तो जो तरीका मोहल्ले में राइज है, जो तरीका समाज में राइज है, सुन्नत के तरीके के खिलाफ और दीगर जो रस्म और रिवाज है उसमें वो आने वाली नस्ल मुब्तला हो जाती है। मस्जिद का बड़ा उसका फायदा है और मस्जिद का बड़ा असर होता है आने वाली नस्लों के अंदर। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, मस्जिद तो बन गई काजीपुरा के इस इलाके में, बस अब दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको इसे आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी इस इलाके के लोग हैं, थोड़ी तकलीफ हो, अगर उनके घर से मस्जिद कुछ दूर भी हो, तब भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये जो नई तामीर शुदा मस्जिद है यहाँ खास तौर से आप यहाँ आएँ और इसको आबाद करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर कुछ बोलना चाह रहा था वो मौजू है कि इस वक्त जो है हम सब के लिए मुश्किलात का वक्त है, और हम सब ये बात महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात हैं। बहुत सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि हमें तकलीफ दे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ मुश्किलात का ताल्लुक सियासत से भी है, कुछ मुश्किलात का ताल्लुक इंतज़ामिया से भी है। तो अब एक मिंबर और मेहराब की जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम शरीयत का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। शरीयत क्या कहती है कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो हम ये याद रखें, जिंदगी में मुश्किलात जिंदगी का एक हिस्सा होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि साहब जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी गम ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में गम भी आएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़तों में पैदा किया है। इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, कभी ऊपर है कभी नीचे है। आज जो लोग हमारे मुआशरे में बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी जिंदगियों में भी कभी हालात खराब भी आए हैं। या आज जो गरीब है, परेशान है, मजदूरी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही हालात रहे।
یہ زندگی کا ایک روٹیشن ہے زندگی میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ زمانے کو پھیرتا رہتا ہے. اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں کوئی غم نہ ہو، ایسی زندگی جنت میں ملے گی. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی میں خوشی اور غم، مصیبت اور آسانی، یہ دونوں زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسی زندگی صرف جنت میں ملے گی جہاں کوئی غم نہیں ہوگا. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے ہر غم سے ہمیں نجات دے دی. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. تو دنیا میں غم آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، توحید والے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ کتنے مشکل حالات میں اللہ کے بندوں نے اللہ کی ذات سے بہتر کی امید رکھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ. غار ثور میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں اور تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی ذرا سا نیچے دیکھ لے تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سچویشن میں آپ بڑے اطمینان سے جواب دیتے، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک شعار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. غزوہ خندق کا موقع یاد کیجیے. مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے پوری ایک فوج تیار ہو کر کے آ رہی ہے، اور سلمان فارسی نے مشورہ دیا اور ان کے مشورے سے یہ طے پایا کہ مدینہ کی بارڈر کے باہر ایک خندق کھودی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں انٹری نہ کر سکے. اب خندق کھودی جا رہی ہے. خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا سا پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پھاوڑا کام نہیں کر رہا ہے، ہتھوڑے کام نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے مارا، اور پتھر 1/3 حصہ پتھر کا ٹوٹ گیا. آپ نے کہا اللہ اکبر، انی لأبصر مفاتیح الشام، میں یہاں سے بیٹھ کر کے ملک شام کے محلوں کی چابیاں دیکھ رہا ہوں. ملک شام کے سرخ محلوں کی چابیاں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یہ کب کہہ رہے اللہ کے نبی؟ یہ اس وقت کہہ رہے جب اسلام کا دائرہ ابھی مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہے، اور اس بستی کو برباد کرنے کے لیے پورا عرب تلا ہوا ہے. مکہ کے تمام کفار تمام فوجوں کے ساتھ اس مدینہ پر حملہ کرنے والے. اس مشکل سچویشن میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں یہاں سے ملک شام کے محلوں کی چابیاں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے دوسرا ہتھوڑا مارا. آپ نے کہا اللہ اکبر، انی لأبصر مفاتیح فارس، میں ایران کے محلوں کی، ایران کے سفید محلوں کی چابیاں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی ایران، مسلمانوں تم ایران کے محلوں پر قابض ہو جاؤ گے. اس کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے ہتھوڑا مارا اور آپ نے کہا میں یمن کے محلوں کی چابیاں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یہ 3 بڑے بڑے ممالک، شام، ایران اور یمن، آپ نے اس موقع پر اللہ کا نام لے کر کے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں ان ملکوں کی، ان کے محلوں کی چابیوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے. نبی اکرم اور صحابہ کرام جب 313 صحابہ کرام کے ساتھ جب بدر کے میدان میں تھے، کسی نے تصور نہیں کیا تھا اس وقت کہ 313 مسلمانوں کا یہ لشکر یہ اس حالت کو پہنچے گا کہ پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج جائے گا. تو دین اللہ کا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
یہ دین اللہ کا ہے، یہ نور اللہ کا ہے، اسے باطل کی پھونکوں سے اس چراغ کو، اس نور کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو میرے بھائی، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کھو گئے، یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا بھی واپس نہیں آیا۔ اس مایوسی کے عالم میں جب سب لوگ مایوس تھے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ پہلا کام کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ والے بن کے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اور بالفرض اگر ہم ختم بھی ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بالفرض اگر ہم ختم بھی ہو جائیں، اسلام نہیں ختم ہوگا۔ روئے زمین جب تک قائم ہے، اللہ کا دین قائم رہے گا، اللہ کی مسجدیں قائم رہیں گی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں قیامت کی صبح تک قائم رہیں گی انشاءاللہ۔ حسن ظن رکھیے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، جب حالات مشکل والے آتے ہیں تو سب سے زیادہ ایمان کے ڈگمگانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ابھی کیا ہے، ابھی آپ آنے والے 15-20 سالوں میں اور مشکل حالات دیکھیں گے۔ وہ مشکلات اس لیے زیادہ خطرناک ہوں گی کیونکہ کمزور ایمان والوں کے قدم بہکنے لگیں گے۔ دعا کیجیے، اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ ہدایت کے آ جانے کے بعد گمراہی کی طرف واپس نہ چلا جاؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دی ہے، ایمان کی توفیق بخشی ہے، کبھی ہمارے قدم نہ بہکے۔ جب آج ہم اخباروں میں اور میڈیا میں ایسے مسلمانوں کے حالات پڑھتے ہیں، چند سکوں کے عوض جو بک جاتے ہیں، جو ہر در پہ سر جھکانے لگتے ہیں اور تلوے چاٹنے لگتے ہیں اور کاسا لیسی کرنے لگتے ہیں اور جا کے اہل اقتدار کے سامنے جا کر کے بھیک مانگنے لگتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو ایسے موقع پر استقامت کا راستہ اپنانا ہے، اللہ کے دین پہ قائم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے وہ بندے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر کے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو استقامت کا راستہ ہمیں اپنانا ہے۔ تیسری چیز، مشکل حالات ہے، اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ 14 فروری کی تاریخ ہے آج، دنیا اسے یوم محبت کہتی ہے، یوم بے حیائی ہے، یہ یوم بے غیرتی ہے، یوم بے شرمی ہے۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بڑی رونق ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رونق میں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری قوم کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ ان رنگ رلیوں میں، ان عیش پرستیوں میں، اتنے مشکل حالات کے باوجود ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان عیاشیوں میں مصروف ہیں میرے بھائی۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، عام حالات میں تو اللہ کا ڈر ہونا ہی چاہیے، جب مشکل حالات آئے تو اور زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے اگر ایمان کا راستہ اپناتے، تقوی کا راستہ اپناتے تو ہم برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، ان کو اللہ کا وعدہ ہے۔ تقوی اپنائیں ہم میرے بھائی۔ اسی طریقے سے مشکل حالات آئیں، اپنے اعمال پر بھی غور کریں، اپنا محاسبہ بھی کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ توبہ اور استغفار کیا کریں اللہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے اس کو نجات دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ توبہ اور استغفار کا راستہ اپنائے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے مشکل حالات میں ہماری اور آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اسباب رکھے ہیں ہر چیز کے، ہم یہ انتظار میں رہے کہ صاحب اللہ کی مدد آئے گی اور ہم آپ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہیں۔ آج اگر ہماری مسجدیں، ہمیں اس بات کا شکوہ ہے کہ ہماری مسجدوں پر غلط نگاہیں اور ہماری بعض مساجد کو ناجائز طریقے سے مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا،
کبھی اپنے مخالفین کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں. ان کی 50 سال کی پلاننگ رہی ہے, ان کی ایک نسل کی پوری محنت رہی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے. باطل اپنے مقصد کے لیے محنت کرتا رہا, باطل اپنے مقاصد کے لیے پلاننگ کرتا رہا, اور ہم صاحب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. ہماری مساجد کا کیس لڑنے کے لیے آج عدالتوں میں مسلمان وکیل نہیں ملتے صاحب, اور ہمارے بعض جج جو مسلمان ہوتے بھی ہیں تو وہ جج ایسے ہوتے ہیں صاحب کہ موقع آنے پر وہ کب جو ہے بک جائے, کب کون سے عہدے کی کا لالچ دے کر کے ان کو خرید لیا جائے, اللہ اعلم. ہم ایسے آج دیکھیے, آپ ان وکیلوں کو دیکھیے جن سے ہمارا اختلاف ہے, جو ہمارے خلاف کیس لڑ رہے, ان میں سے بعض وکیلوں کے بارے میں نے پڑھا اور دیکھا, ان کے بیانات سنے, وہ اپنے مذہب کے بڑے پکے پابند ہیں. وہ پروفیشن کے طور پر یہ کیس نہیں لڑ رہے, وہ پیسے کے لیے کیس نہیں لڑ رہے, وہ اپنے مذہب کی خدمت کے طور پر یہ کیس لڑ رہے. وہ ایک پیسہ نہیں لے رہے اس کیس کا, اور پوری ان کی نسل لگ گئی, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا لگ گیا. ہمارے یہاں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم بہت کریں گے صاحب, فلاں مسجد کے نام پر 1 لاکھ چندہ دے دیں گے. کاش ہم نے ایسے وکیل تیار کیے ہوتے, ایسے جج تیار کیے ہوتے, جس نے اپنے دل میں یہ ٹھانا ہوتا ہم اب حق اور انصاف کی لڑائی لڑیں گے. ہم تو بھئی حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پچ کی بات کرو, جو حق ہے وہ بات کرو. تو میرے بھائی, اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا مکہ سے مدینہ. جب مکہ میں حالات مشکل ہو گئے, مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتا ایک چٹائی, ایک اڑنے والی چٹائی لے آتا, اللہ کے نبی آرام سے چٹائی پہ لیٹ جاتے, چٹائی ہوا میں اڑتی اور پل بھر میں اللہ کے نبی مدینہ پہنچ جاتے. یہ پاسبل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے بالکل پاسبل تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مگر یہ معجزہ ہوتا, اور قوموں کی تاریخ معجزوں سے نہیں بنتی, قوموں کی تاریخ محنت سے بنتی ہے, قوموں کی تاریخ قربانیوں سے بنتی ہے. کبھی موقع ملے اپنے نبی کی ہجرت کا پورا واقعہ پڑھو, آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. کیا قربانی دی ابو بکر صدیق اور ان کے گھرانے نے, کیا قربانی دی اماں عائشہ نے, کیا قربانی دی ان کی بہن حضرت اسماء نے, اور کس طریقے سے اللہ کے نبی نے پوری پلاننگ کی ہجرت کے سفر میں. تو دین صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے. روزہ اور نماز دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے, مگر دین تو ایک مکمل طرز حیات کا نام ہے. زندگی میں بغیر پلاننگ کے ہم مکان نہیں بناتے, بغیر پلاننگ کے ہم گھر میں کوئی چھوٹا سا فنکشن نہیں کرتے. آپ چاہتے ہیں صاحب اللہ کا دین غالب آ جائے اور ہر طرف جو ہے اسلام کا بول بالا ہو جائے, اور صاحب آپ مصلی پر بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں. بس نبی نے دعا کی جگہ دعا کی ہے, محنت کی جگہ محنت کی ہے. 313 کو لا کے کھڑا کر دیا بدر کے میدان میں, اور پھر اسی بدر کے میدان میں رات کی تاریکی میں میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ, یہ مٹھی بھر لوگ اگر ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ. فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بدر کا ماحول تو پیدا کرو, فرشتے آج بھی آپ کی مدد کو اتریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو, اسباب کی دنیا ہے, اسباب اختیار کریں, کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. جن میدانوں میں ہماری قوم کو ضرورت ہے, آج اگر ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, ہماری قوم کیوں پیچھے بھائی صاحب؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں غیر محرم ڈاکٹروں کے سامنے جا کے ان کو اپنا جسم دکھانا پڑتا ہے. آپ کی بچیاں ڈاکٹر ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. آج دین کی تعلیموں سے عصری تعلیموں دونوں معاملوں میں ہم بہت پیچھے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بنارس میں دھیرے دھیرے تھوڑی جاگرکتا آ رہی ہے, ورنہ ایک زمانہ تو یہ تو صاحب جب انگوٹھا چھاپ ہو کر کے ہم کروڑوں کما رہے تو کیا ضرورت ہے بچے کو پڑھانے کی, یہ مزاج تھا. تعلیم پر توجہ دو میرے بھائی. آنے والا دور اس ملک میں اسی قوم کا ہوگا جو قوم اپنے آپ کو تعلیم میں اور معاش میں مضبوط کرے گی, اور باقی اپنے دین پر ہم قائم رہیں. جتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں, ہم دین سے کوئی عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہی پیغام ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہم سب کو موجودہ حالات میں ہم سب پر اپنا کرم فرمائے, ہمیں دین کی راہ پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے. بڑا مشکل مسئلہ ہے میرے بھائی. ابھی ایک بہت بڑے مولانا کا بیان آیا کہ بڑا مشکل ٹائم ہے صاحب, یہ فلاں تسبیح کو 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے. یہ بدعت اور خرافات کے ذریعے آپ حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے, جو نبی نے کیا کہ مشکل حالات میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے, اس کی توفیق نہیں ہوئی. اس پر تو لوگ آپس میں متفق نہیں ہو پا رہے ہیں, اور فرضی اور من گھڑت وظیفے بنا کے کہ یہ تسبیح اتنی بار پڑھو تو صاحب مشکل حالات ٹل جائیں گے. یاد رکھو میرے بھائی,
حالات تبھی درست ہوں گے جب آپ اس عقیدے اور اس منہج اور اس طریقے پر چلیں گے جو طریقہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی کہہ دو یہ جو میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ جب تک ہم اتباع کتاب و سنت کے راستے پر نہیں آئیں گے، جب تک منہج صحابہ پر نہیں آئیں گے، منہج سلف پر نہیں آئیں گے، نبی کے راستے پر نہیں آئیں گے، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ آزمائش سے ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بھی بچائے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا، رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو جو ہے صاحب شب معراج منائی جا رہی ہے، اس دن ایک اسپیشل روزہ رکھا جا رہا ہے، اس دن رات میں اسپیشل نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو بدعت کر کے آپ اللہ کو راضی نہیں، جو کام بدعت ہے، جو کام گمراہی ہے، جو کام نبی کو ناراض، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کام کے ذریعے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔